علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے آج میں ایک کمنٹ اور ایک کمنٹ کا جواب رکھوں گا۔ کمنٹ یہ ہے، کسی صاحب نے مسئلہ پوچھا ہے کہ جی 1 تولہ سونے پہ زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کتنی ہے۔ اس کمنٹ کا جواب میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دوں گا۔ اس سے پہلے جو کمنٹ آیا تھا وہ مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ جی آپ اہل حدیث ہیں یا اہل سنت ہیں، تو آج میں اس ٹاپک پہ بات کروں گا کہ میں کون ہوں۔ تو اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کیجیے۔ کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی سوال کرنا ہو، کوئی وظیفہ پوچھنا ہو، کوئی عمل پوچھنا ہو، کوئی پریشانی ہو آپ کو دین کے اعتبار سے، آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا یہ اسلامی چینل، اس کا نام ہے فرقہ نہیں امت بنے، اگر آپ نے یہ سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے بیل پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ حضرات تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اب آتے ہیں میری اصل بات کی طرف کہ میں کون ہوں۔ تو اس کا جواب یہ ہے میرے دوستو کہ میں اگر بالفرض والمحال دیوبندی ہوں، اگر بالفرض والمحال بریلوی ہوں، اگر بالفرض والمحال اہل حدیث ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، مالکی ہوں، تو بات یہ ہے، میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ لوگوں نے اس بات سے نکالنا کیا ہے۔ یہ چینل جو میں نے بنایا ہے آپ لوگوں کی بہتری کے لیے، آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے بنایا ہے۔ آپ حضرات کو کوئی مسئلہ درکار ہے تو آپ وہ مجھے سوال کریں، میں آپ کو وہ مسئلہ بھی بتاؤں گا اور وہ آپ کو حوالہ بھی دوں گا، اور جس مسئلہ کے اعتبار سے آپ مسئلہ پوچھیں گے اسی مسئلہ کے اعتبار سے آپ کو مسئلے کا جواب بتاؤں گا اور اسی کے حساب سے حوالہ دوں گا۔ آپ بریلوی ہیں تو میں آپ کو بریلویوں کا جواب دوں گا اور اسی کا حوالہ بھی دوں گا۔ آپ اہل حدیث ہیں، میں آپ کو اہل حدیثوں کا جواب دوں گا اور اسی کا حوالہ بھی دوں گا۔ آپ دیوبندی ہیں، میں آپ کو دیوبندیوں کا جواب بھی دوں گا اور آپ کو حوالہ بھی دوں گا۔ ہاں، فرقہ واریت کی نفرت نے ہم لوگوں کو دین سے اتنا دور کر دیا ہے، اتنا دور کر دیا ہے کہ آج کل لوگ مساجد میں کم نظر آتے ہیں اور غلط جگہوں پہ زیادہ نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی میلہ ہے، کچہری ہے اور کوئی اس طرح کی کوئی، اور اگر کوئی فحش چیز بھی ہے، گانے والی کوئی جگہ ہے، کوئی کلب ہے، کوئی سینما ہے، تو وہاں پہ لوگ زیادہ ہوں گے۔ حالانکہ ملک مسلمانوں کا ہے، مسلمان تو مسجد میں زیادہ جمع ہونے چاہیے تھے لیکن کم نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس فرقہ واریت کی نفرت نے، اس فرقہ واریت کی آگ نے ہمارے مسلمانوں کی آپس کی محبتوں کو ختم کر دیا ہے، نفرتوں کو عروج پہ پہنچا دیا ہے۔ رہی یہ بات کہ میں کون ہوں، تو بھائی اس بات سے ہم نے کیا نکالنا ہے۔ میں اگر بالفرض والمحال دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں بریلوی ہوں، تو کیا آپ لوگوں نے اس بات سے مکھن نکالنا ہے؟ کیا آپ لوگوں نے اس بات سے جنت کی چابی لینی ہے؟ آپ لوگوں نے اس بات سے کیا لینا ہے؟ ہاں، میری آپ کو کوئی بات اچھی لگتی ہے تو آپ اپنے اندر وہ اپنائیں، میری آپ کو اگر کوئی بات بری لگتی ہے تو آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے کہہ دیں کہ جی بھائی ہمیں آپ کی یہ بات اچھی نہیں لگی، آپ اپنی اس بات سے کنارہ کشی کریں، آپ اس کا حل کریں، اس کو ختم کریں، یہ ناکامی ہے، یہ بری بات ہے، دور کریں اس کو، تو میں اس کو کوشش کروں گا دور کرنے کی۔ تو آپ بھی کوشش کریں، اپنے اندر جو کچھ برائیاں ہیں اپنے آپ سے برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری جو کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہوگا وہ فرقہ واریت میں پڑھنے سے نہیں ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اتنے فرقے تھے، میری امت کے اتنے ہوں گے، 72 فرقے فرمایا، میری امت کے 73 ہوں گے اور ایک فرقہ کامیاب ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون فرقہ کامیاب ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس رستے پہ میں ہوں گا اور میرے صحابہ ہوں گے، اس رستے پہ چلنے والا جو فرقہ ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ اب ہر فرقہ قرآن و حدیث سے اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے کہ جی ہم ہیں وہ لوگ جو قرآن، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فرمان کے مطابق ہم چل رہے ہیں۔ ہر فرقہ قرآن بھی مان رہا ہے، حدیث بھی مان رہا ہے اور اپنے آپ کو اس حدیث کے اوپر بھی چلا رہا ہے، لیکن آپس میں پھر بھی اختلاف ہے۔ تو اس لیے اس اختلاف کا کیا کیا جائے؟ تو میرے دوستو میری یہ گزارش ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے آپ عمل اس بات پہ کریں جو آپ کو پسند آئے، آپ عمل اس بات پہ کریں جو آپ کو ایک حدیث کے ساتھ، قرآن اور حدیث کے حوالے کے ساتھ آپ کو مل جائے، مستند ہو، اس کے اوپر آپ عمل کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بات ملتی ہے تو آپ اس کے اوپر عمل کرنے سے گریز کریں۔ اب یہ بھی ہوگا کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ ناکام ہو جائیں گے دین میں نئے نئے کاموں کی وجہ سے۔
سے. اور یہ بھی ہو جائے گا کہ کچھ لوگ ناکام ہو جائیں گے کہ آپ یوں سمجھ لیں جیسے کہ کچھ صحابہ کرام کے کام کو بدعات کہا جائے گا. کچھ لوگ تو آج کل کے نئے کاموں کو بدعات کہتے ہیں اور کچھ لوگ صحابہ کرام کے کاموں کو بھی بدعات کہتے ہیں، جبکہ وہ زمانہ اصحاب القرون زمانہ ہے، وہ خیر القرون زمانہ ہے، بہتر زمانہ ہے صحابہ کرام کا. صحابہ کرام بدعات نہیں کر سکتے ہیں، تو اب اگر ان کی کسی کام کو بدعت کہا جائے تو بھی ہمارے لیے ناکامی ہے. اب اگر کوئی اس وقت ہم بدعت ایجاد کر دیں تو بھی ہمارے لیے ناکامی ہے. تو اس لیے میرے دوستو ہم ہمیشہ وہ کام کریں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کیا ہے، صحابہ کرام نے، اہل بیت الظام نے، انبیاء کرام نے، اولیاء کرام نے جس کام کو اپنایا ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کام کو اپنائیں. تو دعا کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو، مجھ کو، اللہ پاک سب کو فرقہ واریت کی آگ سے، فرقہ واریت کی نفرت سے بچائے. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اب ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں زکوٰۃ والا مسئلہ لے کے انشاءاللہ. السلام علیکم.